بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کیا ہے؟ کسی شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بلند آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوم یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو، سوم یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، چہارم یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ، پنجم یہ کہ جو گوشت حرام سے نشو نما پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوز سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور ششم یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں صادق ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے جو گناہ اور فریب کا جہان ہے منہ ہی نہیں موڑا، گزشتہ خطاؤں سے صدقے دل سے توبہ ہی نہیں کی، تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے؟ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ سر محفل بآواز بلند استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش پوشیدہ ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند منزلت لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ کے جہان سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب رخ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا، اور ان میں اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے ہیں، زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے، مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ: بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، تو شرع میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار اور ایک اور استغفار کا محتاج ہے،
یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کی بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کے مترادف ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرط یہ کہ انسان گناہوں پر نادم بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثیر استغفار پائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب تک اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ انسان سے بوجہ بشریت گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن بات ذہن میں رہے کہ گناہ ہو جانا اور چیز ہے اور گناہ کرتے رہنا اور چیز ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر، اور وہ جانتے ہیں یعنی گناہ کرتے رہنا برا ہے، لیکن گناہ کے بعد اگر کوئی استغفار بھی کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ ان لوگوں میں شمار نہیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے تو ان کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ بس کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اپنے گناہوں پر تو استغفار کرنا ہی ہے، ساتھ ہی پوری امت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کے استغفار کے عوض ایک نیکی لکھ دے گا۔
کتنا سستا سودا ہے کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے استغفار کے بدلے ایک ایک نیکی سے ہر مسلمان کے لیے کروڑوں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔